رہائشی بھی ہیں، سکونتی بھی ہیں، چکوک کا مسئلہ ہو یا شہر کا مسئلہ ہو، مسئلہ ایک ہی ہے رہا کہ یہ آبادی، جیسا کہ جدھر بھی بندہ جاتا ہے جہاں پہ زیادہ آبادی ہوتی ہے اسی نام سے پکارا جاتا ہے. جیسے کہ یونین کونسل اگر ہماری نبی شاہ ہے تو نبی شاہ کی آبادی سب سے زیادہ ہے تو وہ یونین کونسل کا نام یونین کونسل نبی شاہ بالا ہوگا. اسی طرح یہ یونین کونسل 7 چک، یہ آگے 2 چک، جدھر جدھر آبادی زیادہ ہے اس کے لحاظ سے اس کا نام پکارا جاتا ہے. اگر ہم نے بلوال سب سے پہلے بلوال کا نعرہ لگایا تو بلوال ہی ہماری سب سے آبادی والا شہر ہے. ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، انشاءاللہ ہم بلوال کے ساتھ کھڑے ہیں اور بلوال ہی انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا. اچھا، آگے بلوال کو محرومیوں کا شکار بنایا گیا ہے. ہر پارٹی نے جتنے بھی جو کینڈیڈیٹ یہاں سے جیت کے گئے ہیں، تو اس بار اس چیز کو ختم کیا جائے گا؟ کو بلوال کو کوئی پارٹی دی جائے گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ بلوال والے، یہ شہر والے، یہ سائیڈ والے ساری بات سمجھیں کہ ہمارا حق بنتا ہے. پارٹیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہماری ایک تحصیل ہے. میں تو یہ برملا کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری تحصیل کو توڑ کر 3 تحصیلیں بنائی گئی. ابھی ہم ضلع کی جب اپنا آواز اٹھاتے ہیں تو یہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہی ہماری مخالفت، جو جیت کے جاتے ہیں وہی ہماری مخالفت کرتے ہیں. بلوال والی بدقسمت ہے بلوال کی عوام کہ وہ اپنا کر سکنے کے باوجود نہیں کر سکتے. جب یہ الیکشن کا شیڈول آتا ہے اور پھر جو بندے جس نیج پہ لگے ہوں، جس تبلے پہ لگے ہوں، اسی تبلے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ بات ان کو سوچنی چاہیے کہ ہم بے وقوف نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بلوال کی بات کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ عقل و شعور پورا رکھتے ہیں اور سمجھ بوجھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوال والوں جاگ جاؤ، بلوال کو بچا لو، بلوال کو ضلع بنا لو، بلوال کی تعمیر و ترقی کا کام کر لو. اور اس کے لیے آج نہیں تو کل انشاءاللہ سارے بلوال کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے یہ خلوص نیت سے اٹھایا ہے. ہم نہ کسی پارٹی سے کوئی پیسے لے کر رہے ہیں، نہ کسی کوئی پارٹی سے یا کسی بندے سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بڑے مفادات ہیں. الحمدللہ ہمارا ذہن کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بلوال کو کامیاب ہونا چاہیے اور ہم کروا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو پبلک میں دھڑا بندیاں کا سسٹم چل رہا ہے تو ابھی آج فلاں پارٹی نے فلاں پارٹی کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی، فلاں نے فلاں کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی، تو کیا کہتے ہیں بلوال کے لوگوں کو کہ بلوال کی عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے تو بلوال کے نمائندوں کو پارٹی دینی چاہیے جس سے کوئی بلوال میں بہتری آ سکے؟ میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو سابقہ چیئرمینی والا الیکشن ہوا تھا، اگر اس کو اللہ کی ذات عزت دیتا، اور عزت اس نے تو دی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جنہوں نے بے وفائی کی وہ بے وفائی میرے ساتھ نہ کرتے، آج یہ بات ہی نہ ہوتی کہ ٹھیک ہے ادھر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جب بلوال کا حق بلوال کو مل جائے گا تو یہ پھر بہر حق پھر وہ ہمارے مقام پہ آ جائیں گے. جیسے آج ہم ہیں نا کہ ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، پھر وہ اس بات پہ آئیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو لے گئے، یہ تو آج اگر ضلع بن جاتا ہے ضلع ناظم کہاں سے آئے گا، تحصیل ناظم کہاں سے آئے گا، سٹی ناظم کہاں سے آئے گا، بلوال میں ایم پی اے کہاں سے آئے گا، ایم این اے کہاں سے آئے گا. میں کہتا ہوں اس وقت میرا یہی مشن تھا اور ابھی بھی یہی مشن ہے کہ بلوال کی سیٹیں، بلوال کے کام، بلوال کے نمائندے ہونے چاہیے. میں تو ان ساری پارٹیوں سے 10 بستہ یقین کر لو، میں عرض کر چکا ہوں کہ یار کچھ سوچو، کم از کم ایک دفعہ پارٹی کا الیکشن لڑنے کی بجائے بلوال کا الیکشن لڑ لو. لیکن انہوں نے نہیں کان رکھا. ٹھیک ہے، جس نے نہیں رکھا نہ رکھے، کوئی بات نہیں. میں نے تو قربانی دی، میں نے اپنا ٹکٹ قربان کر دیا بلوال کے لیے. نہیں تو الحمدللہ میں اب جدھر بھی جاتا ہوں یقین کر لو لوگ مجھ پہ اپنا انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے الیکشن کیوں نہیں لڑا. لیکن میں نے بلوال کے لیے یہ کام کیا، بلوال کے لیے قربان کیا، اور میں سارے بلوال کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. بھلے ہمارے نام پہ نہ صحیح کسی نام پہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک دفعہ اکٹھے تو ہو کے دیکھو اتحاد میں کتنی برکت ہے. اچھا، ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ وننگ پوزیشن پہ تھے، جو آپ اس دفعہ الیکشن میں کھڑے ہوتے تو انشاءاللہ
آپ کو 100% چانسز ہے. لوگ بھی آپ سے یہی گلہ کرتے ہیں کہ آپ اس دفعہ خود الیکشن میں کیوں نہیں حصہ لیا. اگر آپ لڑتے تو میں بھی یہ سیٹ ون ہو جاتی. یہ جو لوگ باہر سے آ کے اقتدار میں لوگوں پہ آ کے سیاست اپنی کر رہے ہیں, تو آج کل لوگوں کا یہ بھی سوال چل رہا ہے کہ جی کوئی بھی بندہ ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آئے گا تو ہم اس سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ پچھلی دفعہ ہمارے دروازے پہ کب آئے تھے. ہاں, یہ پوچھنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ سابقہ جب 2018 میں نے الیکشن لڑا تھا تو یہ بندے یقین کر لو جو ایم پی اے بنتے تھے نا, وہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہ اسٹیشن چوک ہے نا, ادھر ان کی گاڑی آتی تھی تو پتہ چلتا تھا فلاں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے, اور لوگ ادھر سے پیچھے اس گاڑی کے بھاگتے تھے. اور بھاگ کے یہ ہمارا فہیم پنو جو ہے اس کے ہوٹل پہ پہنچتے تو آگے پتہ چلتا یہ تو مار صاحب ہیں جی. ٹھیک ہے, اچھا جی, انہوں نے شیشے تھوڑا سا نیچے کرنا, ٹھیک ہے جی, تعارف ہو گیا, مار صاحب میں فلاں, ٹھیک ہے, چوئی صاحب میں فلاں, فلانا صاحب میں فلاں. میں نے تو ان باتوں سے نکالا ہے, ان کو ایک سوچ دی ہے کہ ٹھیک ہے یار اکٹھے ہو جاؤ, اپنا آپ کچھ مناؤ. آج میں کہتا ہوں کہ در بدر یہ جو لوگ جا رہے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں, ان کا سوال بنتا ہے کہ ٹھیک ہے پچھلی دفعہ آپ کب آئے تھے. ہاں مجھے بتائیں, میں نے ان کو پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ جب الیکشن ہوگا اس کے دوسرے دن انشاءاللہ اعجاز شاہی جیت کے یا ہار کے بلوال میں نظر آئے گا. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے, اس کے باوجود بھی بلوال کے لیے بیٹھے ہیں, بلوال میں بیٹھے ہیں اور بلوال کا کام کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ ضلع کونسل کے سابق ممبر بھی ہیں رہے تھے اور پھر آپ نے سابقہ الیکشن بھی لڑے, تو کیا وجہ ہوگی کہ آپ نے یہ الیکشن چھوڑے ہیں؟ یہ الیکشن چھوڑنا میری ایفیلیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. کیا آپ ان کے فیصلے پہ میں بات کر رہا ہوں کہ میری ایفیلیشن تھی پاکستان پیپلز. کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری تحصیل کو توڑ کر 3 تحصیلیں بنائی گئی. ابھی ہم ضلع کی جب اپنا آواز اٹھاتے ہیں تو یہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہی ہماری مخالفت کرتے ہیں, جو جیت کے جاتے ہیں وہی ہماری مخالفت کرتے ہیں. بلوال والی بدقسمت ہے بلوال کی عوام کہ وہ اپنا کر سکنے کے باوجود نہیں کر سکتے. جب یہ الیکشن کا شیڈول آتا ہے اور پھر جو بندے جس نیج پہ لگے ہوں, جس طبلے پہ لگے ہوں, اسی طبلے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ بات ان کو سوچنی چاہیے کہ ہم بے وقوف نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بلوال کی بات کر رہے ہیں, ہم الحمدللہ عقل و شعور پورا رکھتے ہیں اور سمجھ بوجھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوال والو جاگ جاؤ, بلوال کو بچا لو, بلوال کو ضلع بنا لو, بلوال کی تعمیر و ترقی کا کام کر لو. اور اس کے لیے آج نہیں تو کل انشاءاللہ سارے بلوال کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے یہ خلوص نیت سے اٹھایا ہے. ہم نہ کسی پارٹی سے کوئی پیسے لے کر رہے ہیں, نہ کسی کوئی پارٹی سے یا کسی بندے سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بڑے مفادات ہیں. الحمدللہ ہمارا ذہن کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بلوال کو کامیاب ہونا چاہیے اور ہم کروا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو پبلک میں دھڑا بندیاں کا سسٹم چل رہا ہے, تو ابھی آج فلاں پارٹی نے فلاں پارٹی کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی, فلاں نے فلاں کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی, تو کیا کہتے ہیں بلوال کے لوگوں کو کہ بلوال کی عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے تو بلوال کے نمائندوں کو پرائرٹی دینی چاہیے جس سے کوئی بلوال میں بہتری آ سکے؟ میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو سابقہ چیئرمینی والا الیکشن ہوا تھا, اگر اس وقت اللہ کی ذات عزت دیتا, اور عزت اس نے تو دی, ٹھیک ہے, کچھ لوگ جنہوں نے بے وفائی کی وہ بے وفائی میرے ساتھ نہ کرتے, آج یہ بات ہی نہ ہوتی کہ ٹھیک ہے ادھر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جب بلوال کا حق بلوال کو مل جائے گا تو یہ پھر بہر حق پھر وہ ہمارے مقام پہ آ جائیں گے. جیسے آج ہم ہیں نا کہ ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں, پھر وہ اس بات پہ آئیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو لے گئے, یہ تو آج اگر ضلع بن جاتا ہے, ضلع ناظم کہاں سے آئے گا, تحصیل ناظم کہاں سے آئے گا, سٹی ناظم کہاں سے آئے گا, بلوال میں ایم پی اے کہاں سے آئے گا, ایم این اے کہاں سے آئے گا. میں کہتا ہوں اس وقت میرا یہی مشن تھا اور ابھی بھی یہی مشن ہے کہ بلوال کی سیٹیں, بلوال کے کام, بلوال کے نمائندے ہونے چاہیے. میں تو ان ساری پارٹیوں سے 10 بستہ یقین کر لو, میں عرض کر چکا ہوں کہ یار کچھ سوچو, کم از کم ایک دفعہ پارٹی کا الیکشن لڑنے کی بجائے بلوال کا الیکشن لڑ لو. لیکن انہوں نے نہیں کام رکھا, ٹھیک ہے, جس نے نہیں رکھا نہ رکھے, کوئی بات نہیں, میں نے تو قربانی دی.